بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے اور اس میں آیت نمبر 167 تک ہم تلاوت کر چکے ہیں۔ آج آیت نمبر 168 سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے انسانوں، کھاؤ اس سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں، اور شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ آیت اس میں جو کہا گیا کہ شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، مطلب یہ کہ شیطان کے راستے پر مت چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ یہ آیت بنی ثقیف، خزاعہ، عامر ابن صعصعہ اور بنی مدلج کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے اوپر کھیتی، چوپائے، بحیرہ، وہ اونٹنی جس کے کان چیر ڈالے گئے ہوں، اور صائبہ، وہ اونٹنی جسے بتوں کی نذر کے طور پر آزاد چھوڑ دیا گیا، یا 5-6 بچوں کے بعد اسے آزاد چھوڑ دیا جائے اور اپنے لیے اس کا دودھ وغیرہ ممنوع قرار دیا جائے، یعنی دودھ کو اپنے اوپر منع کر لیا جائے۔ حام، عمدہ اور اعلیٰ قسم کے اونٹ، اور وسیلہ، تو وسیلہ کو حرام قرار دیا۔ یہ وسیلہ یہ اونٹنی کی ہی ایک قسم ہے، تو اب اس کو جو ہے حرام قرار دیا۔ تو حلالہ جو یہاں پر آیا، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو حلالا کلو فعل کا مفعول ہے، حلالا جو منصوب آیا یعنی اس پر زبر آیا تو کلو کی وجہ سے آیا ہے، یا یہ ما فی الارض سے حال ہے، مما فی الارض، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تو ما فی الارض سے یہ جو ہے حال ہے، اور من جو ہے بعضیت کے لیے ہے، یعنی بعض چیزیں، اور حلال جو ہے وہ حرام کی ضد ہے، یعنی ہر وہ شے جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، نہ روکا ہو، اسے حلال کہتے ہیں، کیونکہ اشیاء میں اصل حلت ہے، یعنی ہر چیز میں اصل جو چیز ہے وہ حلال ہونا ہے۔ اور دلیل یہ ارشاد ہے، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، اور طیباً سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پاکیزہ اور لذیذ ہیں، اور خواہش نفس کی اتباع میں، نفس کی چاہتوں کی پیروی میں شیاطین کی اقتداء نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو کہ تم حلال کو حرام قرار دو اور حرام کو حلال کر دو۔ ابو جعفر، ابن عامر، کسائی، حفص اور یعقوب نے طا کو ضمہ کے ساتھ پڑھا ہے، اور باقیوں نے سکون کے ساتھ۔ دونوں لغتوں کے مطابق یہ خطوتن کی جمع ہے، اور اس سے مراد چلنے والے کے 2 قدموں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ چلنے والے کے 2 قدموں کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے، جو گیپ ہوتا ہے، جو دوری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اور خطوات شیطان سے مراد اس کے آثار اور گناہ ہیں، یعنی تم گناہ میں مبتلا کرنے والے شیطانی طریقوں اور ذرائع کی اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو، یعنی اہل بصیرت کے نزدیک اس کی عداوت اور دشمنی بالکل ظاہر اور واضح ہے، اگرچہ جنہیں وہ گمراہ کرتا ہے ان کے لیے وہ محبت اور دوستی کا اظہار ہے، اسی لیے اسے اولیاءہم الطاغوت میں ولی کا نام دیا گیا ہے۔ یا معنی ہوگا کہ وہ عداوت کا اظہار کرنے والا ہے، دشمنی کو ظاہر کرنے والا ہے، اس طرح کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، تو اس نے قسم کھا کر کہا کہ لأغوینہم اجمعین، کہ میں ضرور
ان تمام کو گمراہ کر دوں گا، یعنی ضرور بھی ضرور، یعنی بالکل ان تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ ابانا فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ تو بعد از آن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عداوت کا، یعنی اس کی دشمنی کا ذکر فرمایا اور کہا انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں فقط برائی اور بے حیائی کا، اور یہ کہ بہتان باندھو اللہ پر جو تم جانتے ہی نہیں۔ فی الحقیقت السوء اس فعل کا نام ہے جو اپنے کرنے والے کو غمزدہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں ساءہ یسوءہ سواءً ومساءۃ، یعنی اس نے اسے غمزدہ کر دیا، اور سأتہ فسیء ای حزنہ فحزن، یعنی اس نے اسے پریشان کیا تو وہ غمزدہ ہو گیا۔ اور الفحشاء بروزن بأسا اور ضراء یہ مصدر ہے، یہاں ان دونوں سے مراد گناہ ہے۔ فحشاء سے مراد گناہ ہے، یعنی اور دونوں کو ایک دوسرے پر عطف اس لیے کیا گیا، یعنی دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا کہ وصف کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، الگ الگ ہیں، کیونکہ اصل میں یہ لوگ جو لوگ نحو کے قاعدے سے واقف ہے، باخبر ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ عطف جو ہے لایا جاتا ہے تاکہ اس سے پہلے والے چیز سے اس کو مغایرت ہو، یعنی تبدیلی ہو۔ جیسے کہتے ہیں جاء زید و خالد، زید آیا اور خالد، تو اب واو حرف عطف لا کر بتایا گیا کہ آنے والے دو شخص الگ الگ ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوء الگ چیز ہے، فحشاء الگ چیز ہے، وصف کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے، الگ ہے، کیونکہ السوء سے مراد ایسا گناہ ہے جس کے سبب، جس کی وجہ سے عاقل انسان یعنی عقل مند انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور فحشاء سے مراد ایسا گناہ ہے جسے وہ قبیح اور برا سمجھتا ہے۔ یہ قول بھی ہے، یہ بھی کہا گیا کہ السوء مطلق گناہ کو کہتے ہیں، یعنی چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جبکہ فحشاء کبیرہ گناہ کو کہا جاتا ہے، یا ایسے گناہ کو جس کے سبب حد واجب ہوتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے حد لازم آتی ہے۔ آیت طیبہ میں امارا جو آیا یأمرکم، تو امارا سے مراد شیطان کا وسوسہ اندازی کرنا ہے، شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے وہ مراد ہیں۔ اس طرح وہ صرف انہی پر غالب آتا ہے جو گمراہوں میں سے اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے، پھر لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کرنے کے لیے، فتنے میں آزمائش میں ڈالنے کے لیے اپنے دستے بھیج دیتا ہے، پس وہ اپنی جماعت بھیج دیتا ہے، پس وہ انہیں اپنے قریب تر درجہ دیتا ہے جو لوگوں کو انتہائی زیادہ اور شدید فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ یعنی اب وہ شیطان جو ہے اپنے لشکر کو جب بھیجتا ہے تو قریب درجہ اس کو دیتا ہے جو لوگوں کو بڑے فتنے میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک واپس آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا، تو وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان فرقت اور جدائی ڈال دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پس وہ اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کیا ہے۔ رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابن آدم کے ذہن میں شیطان بھی کچھ القاء کرتا ہے، کچھ باتیں ڈالتا ہے، اور فرشتہ بھی کچھ القاء کرتا ہے، فرشتہ بھی کچھ ڈالتا ہے، مگر شیطان جو القاء کرتا ہے، جو چیز ڈالتا ہے، وہ شر اور گناہ کا عادی بنا دیتا ہے، شر اور گناہ کی عادت ڈال دیتا ہے، اور حق کی تکذیب کرتا ہے، حق کو جھٹلا دیتا ہے۔ اور فرشتے کی جانب سے جو القاء ہوتا ہے، جو چیز ڈالی جاتی ہے، وہ خیر اور نیکی کا عادی بنا دیتا ہے، نیکی کی عادت ڈال دیتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے۔ لہذا جو کوئی ایسی چیز ذہن میں پائے تو اسے یقین کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے،
اور جو کوئی دوسری چیز ذہن میں پائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ترجمہ کہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ شیطان ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے اور حکم کرتا ہے تم کو بے حیائی کا۔ اسے ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ، سب تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے اس کے امر کو وسوسے کی طرف پھیر دیا ہے۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا، اب اسو پر عطف ہونے کی وجہ سے یعنی اسو پر جڑ جانے کی وجہ سے محل جر میں ہے، بالسوء والفحشاء، یعنی شیطان کہتا ہے اور یہ کہ کھیتی اور چوپائے حرام کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو، یہ شیطان کہتا ہے جو تم جانتے ہی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو اس کی جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ داداؤں کو، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھ سکتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ یہ ایک نیا واقعہ ہے اور ضمیر کا مرجع غیر مذکور ہے، ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے وہ ذکر نہیں کیا گیا۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی، انہیں اس کی رغبت دلائی، اسلام کی رغبت دلائی اور یعنی اسلام کی طرف ابھارا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی سزا سے ان کو ڈرایا۔ تو رافع بن حرملہ اور مالک بن عوف نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، یعنی جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اسی کی پیروی کریں گے، کیونکہ وہ ہم سے بہتر اور زیادہ جاننے والے تھے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور بما انزل اللہ سے مراد قرآن کریم یا تورات ہے، کیونکہ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مشرکین عرب اور کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی، قریش جو کافر تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ضمیر اس قول کی طرف راجع ہے، لوٹ رہی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ قول بھی ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ ضمیر قول باری تعالیٰ یا ایھا الناس کلوا میں لفظ الناس کی طرف راجع ہے، یعنی یا ایھا الناس کلوا مما، تو یا ایھا الناس کے اندر جو لفظ الناس ہے اس کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، اور ان کی ضلالت اور گمراہی پر مطلع کرنے کے لیے یعنی باخبر کرنے کے لیے خطاب سے ان کی طرف عدول کیا گیا ہے، یعنی ان سے خطاب نہیں کیا گیا، گویا کہ عقلاء کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہا، یعنی عقل مندوں کی طرف متوجہ ہو کر باخبر ہو کر ان سے کہہ دیا کہ ان احمقوں کی طرف دیکھو یہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ خطاب کسی اور سے کرنا ہوتا ہے لیکن مخاطب کسی اور کو بنایا جاتا ہے۔ تو اب یہ پھر اب آگے دیکھیں کہ ایک قرات جو ہے بل نتبعو، تو بل نتبعو میں جو ہے کسائی نے جو ہے لام کو نون میں مدغم کر کے پڑھا ہے، یعنی بن نتبعو اس طریقے سے، تو کیونکہ حل اور بل کے لام کو 8 حروف میں مدغم کیا جا سکتا ہے، 8 حرفوں میں شامل کیا جا سکتا ہے، التا، الثا، الزا، السین، الطاء، الظا، الضاد اور النون، تو تا، سا، زا، سین، طا، ظا، ضاد اور نون، یہ 8 حرفوں میں حل اور بل کے لام کو ملا سکتے ہیں، جیسے حل تعلم، تو حد تعلم بھی پڑھا ہے بعض لوگوں نے، حد ثوبا، حد ثوبا، بل زینا، بل زینا، بل سولت، بس سولت، بل طبع، بد طبع، بل ظننتم، بل ظننتم،
بل ضلوا بل ضلوا، اس طریقے سے هل ندلکم هل ندلکم هل ننبئکم هل ننبئکم هل نحن هل نحن، اور انہی کے مشابہ الفاظ ہم یعنی جیسے اور الفاظ حمزہ نے صرف تا سا اور سین میں ادغام کیا ہے، خلاد نے تا کی صورت میں اختلاف کیا ہے، جیسا کہ یہ ارشاد ہے بل طبع اللہ، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ادغام نہیں کریں گے، اور ہشام نے نون اور ضاد کی صورت میں اور سورۃ الرعد میں تا کے وقت بغیر ادغام کے بغیر ملائے کے جو ہے اظہار کے ساتھ پڑھا ہے، ظاہر کر کے پڑھا ہے، یعنی حل تستوی، تو حد تستوی نہیں پڑھا، حل تستوی پڑھا ہے، اس کے علاوہ اظہار نہیں کیا بلکہ ادغام کیا ہے۔ ابو عمرو نے سورہ ملک میں ادغام کے ساتھ پڑھا ہے، جیسے حد ترا من فطور، حالانکہ اظہار کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں جیسے حل ترا من فطور، فرجع البصر حل ترا من فطور، اور سورہ الحاقہ میں فہل ترا لہم من باقیہ، تو فہد ترا لہم پڑھا ہے ابو عمرو نے، لیکن ان کے علاوہ اور کہیں اس طرح نہیں پڑھا، اور باقیوں نے 8 حروف کی صورت میں لام کو اظہار کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی بغیر ادغام کے، جیسا ہم پڑھتے ہیں ظاہر کر کے۔ اب اس کے بعد ہے ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو تورات کی اتباع کرتے ہوئے یا حرام اور حلال کرنے میں، یعنی ہم اسی پر چلیں گے، ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا۔ پھر اس کے بعد ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو اب اگر اصل میں واو عطف کے لیے ہوتی ہے، واو جو ہے عطف کے لیے آتا ہے، لیکن اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ یہ واو تعجب کے لیے، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو یہاں پر جو واو آیا ہے تو یہ واو تعجب کے لیے آیا ہے، اور اس پر الف جو ہے استفہام توبیخ کے لیے داخل ہے، اولو، تو حمزہ جو ہے استفہام توبیخ کے لیے ہے، سوالیہ انداز بھی ہے اور ڈرانا بھی مقصد ہے، یعنی کیا وہ اپنے باپ داداؤں کی اتباع کریں گے اگر ان کے آبا کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہوں، حالانکہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے۔ پس اس میں جو ہے جملے کے پہلے جز کو حذف کر دیا گیا ہے، اور ترکیب کلام میں جملہ حال ہے، اور لا یعقلون کا لفظ عام ہے لیکن اس کا معنی خاص ہے، یعنی وہ دین کے امور میں سے کوئی شے نہیں جانتے تھے، کیونکہ وہ دنیاوی امور کی سمجھ بوجھ تو رکھتے تھے۔ اور اگر کہا جائے کہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی تو پھر ان کے باپ داداؤں کے بارے میں یہ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شے کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تھے، جبکہ وہ تو تورات کی اتباع کرنے والے تھے، اور تو اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ وہ تورات کی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ اگر وہ اس کی پیروی کرنے والے ہوتے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کفر نہ کرتے، ان کا انکار نہ کرتے، یا پھر یہ کہا جائے گا کہ اس میں ان پر تعریض ہے کہ انہوں نے اپنے آبا کو تورات میں تحریف کرتے ہوئے دیکھ پایا، یعنی ان پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو تورات میں تحریف کرتے ہوئے پایا، پس وہ بھی اسی میں تحریف ہی کریں گے، وہ بھی اس میں جو ہے تحریف ہی کریں گے، کیونکہ اگر وہ انہیں تورات پر عمل کرتے ہوئے پاتے تو وہ انہیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طالب اور منتظر پاتے، کہ حضور کے دین کا طلبگار اور انتظار والا پاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اگلی آیت سنیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر اختیار کیا ایسی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے سوائے خالی پکار اور آواز کے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ کافروں کی مثال دی جا رہی ہے جیسے کوئی چلا رہا ہو ایسے جانوروں کے پیچھے جو نہیں سنتے، اور بس صرف ایک آواز سنتے ہیں لیکن کیا کہا جا رہا ہے یہ نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، کچھ سمجھتے نہیں۔
اب ناق اور نعیق اس آواز کو کہتے ہیں جو چرواہا ریوڑ کے لیے نکالتا ہے، جو ریوڑ کے لیے جو آوازیں نکالتا ہے تو اس کو کہتے ہیں نعیق۔ یا یہ آیت اگر بتوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں ہے تو پھر اس میں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مطلب نکالنے کی ضرورت نہیں، بالکل معنی واضح ہے۔ اور اس کا معنی ہوگا کہ مثال ان کی جنہوں نے بتوں کی عبادت اور انہیں پکارنے کے سبب کفر اختیار کیا، اس حیثیت سے کہ وہ ان کی پکار نہیں سنتے، یہ پکار تو رہے ہیں ان کو لیکن وہ پکار نہیں سنتے، اس آدمی کی طرح ہے جو ایسے یعنی یہ بتوں کو پکارنے والے کی مثال ایسی ہے جو ایسے جانوروں کے لیے چلا رہا ہو جو نہیں سنتے، جیسا کہ اس ارشاد گرامی میں ہے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، کہ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لے تو تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ تمثیل مرکب کے باب سے ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے یعنی جو مثال دینے کا طریقہ ہے تو یہ تمثیل مرکب اس کو کہا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے قول الا دعاء و نداء، اس میں تشبیہ کے فساد کا یعنی مشابہت دینے کے جو بگاڑ کا جو ڈر ہے تو وہ کوئی خوف نہیں ہے، وہ ڈر یہاں نہیں ہے۔ اور اگر یہ آیت یہود کے بارے میں ہے تو پھر توجیہ یہ ہوگی، پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہودیوں نے آپ کی دعوت اسلام کا جواب جو اس قول سے دیا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، تو اس کی مثال یعنی انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو اسی کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی ایسے جانوروں کے پیچھے چلا رہا ہو جو نہیں سنتے، کیونکہ جس طرح جانوروں کے پیچھے چلانے والے کی آواز کا کوئی معنی مقصود نہیں ہوتا، مقصد وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ محمل گفتگو کرتا رہتا ہے، یعنی بے معنی گفتگو کرتا ہے، اسی طرح کافر بھی ایسا جواب نہیں دیتے جو مقبول ہو، یعنی قبول کیا جا سکے، ایسا جواب نہیں دیتے، بلکہ لا یعنی بیکار اور بے مقصد آواز نکالتے رہتے ہیں، یا پھر اس سے مقصد جو ہے کفار کو چوپایوں کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، جانوروں سے مشابہت دینا ہے، لہذا اس صورت میں تعویل ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو ہے معنی جو ہے نکالنا پڑیں گے، پس تقدیر عبارت یہ ہوگی، جو عبارت مقدر مانی گئی وہ یہ ہوگی مثلک و مثل الذین کفروا، یعنی آپ کی مثال اور ان کی مثال جنہوں نے کفر کیا، یا عبارت اس طرح ہے مثل داعی الذین کفروا، ان کو دعوت دینے والے کی مثال جنہوں نے کفر کیا، یعنی مشبہ میں مضاف محذوف ہے، یعنی جس سے مشابہت دی جا رہی ہے تو اس میں جو ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے اس مشبہ میں مضاف محذوف ہے، یا تقدیر کلام یہ ہے یعنی جو کلام مقدر مانا گیا وہ یہ ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الْمَنْعُوقِ بِهِ، یعنی ظاہر کلام نائق چلانے والا جانوروں کے پیچھے یہ ہوگا، اس کے بارے میں ہے، نائق کے بارے میں ہے، لیکن اس سے مراد منعوق بھی، یعنی وہ جانور جس کے لیے آواز نکالی گئی، وہ جانور جس کے لیے آواز نکالی گئی، تو منعوق بھی مراد ہے۔ نائق کے بارے میں ظاہر کلام ہے، ظاہر میں پتہ چل رہا ہے چلانے والا، لیکن اصل یہ ہے جس کے پیچھے چلایا جا رہا ہے وہ مراد ہے۔ اور یہ عرب کلام میں مروج ہے، یہ چیز عرب کے کلام میں رائج ہے کہ وہ کلام میں قلب کر لیتے ہیں، پلٹ دیتے ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں فلان یخافک خوف الاسد، فلاں تجھ سے ایسے ڈرتا ہے جیسے شیر سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ، حالانکہ اصل میں العصبۃ تنوء بالمفاتیح، ایسا ہے ایک جماعت چابیاں مشکل سے اٹھاتی ہے، تو قرآن میں اس کا انداز بدل دیا گا مفاتیحہ لتنوء بالعصبہ۔ لہذا آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار تقلید میں یعنی پیروی کرنے میں اتنے منہمک ہیں، اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ان کے اذہان یعنی ان کے ذہن اس کلام کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے جو ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، اور نہ وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا وہ ان جانوروں کی طرح ہے جنہیں چلا کر پکارا جاتا ہے کہ وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کے معنی کو نہیں سمجھتے، یا معنی یہ ہوگا کہ ان لوگوں کی مثال
جنہوں نے اپنے آبا کے ظاہر حال کی، اپنے باپ دادا کے ظاہر حال کی اتباع کرتے ہوئے، یعنی جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اور اس کی حقیقت کو جاننے میں غفلت اور جہالت برتتے ہوئے، یعنی اس سے غفلت اور ناواقفیت برتتے ہوئے، یعنی اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں کی، تو جہالت برتتے ہوئے کفر کیا، اور تو ان جانوروں کی طرح ان کی مثال ہے جنہیں چلا کر پکارا جاتا ہے، وہ آواز تو سنتے ہیں لیکن اس کے تحت آنے والے معانی کو نہیں سمجھ سکتے۔ آواز کے نیچے، یعنی آواز کے ساتھ میں جو معنی آ رہے ہیں اس کو نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے آبا وہ تھے، ان کے باپ دادا وہ تھے جو تورات کے نسخ سے قبل، تورات کے منسوخ ہونے سے پہلے ان احکام کی اتباع کرتے رہے، پیروی کرتے رہے جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انتظار کرتے رہے۔ اور یہ وہ ہیں جو تورات کے منسوخ ہونے کے بعد اس کی پیروی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قرآن کا انکار کر کے تورات کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ مخصوص بالضم ہونے کی بنا پر مرفوع ہیں۔ لا یعقلون صم بکم عمی، تو یہ جو ہے مخصوص بالضم ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یعنی یہ جیسے کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو برائی کے لیے ذکر کیے جاتے ہیں، کچھ تعریف کے لیے افعال مدح ہے، افعال ذم آپ حضرات جانتے ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ جو صم بکم عمی، یہاں پر جو ہے مذمت یعنی برائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی بنا پر جو ہے یہ مخصوص بالضم ہونے کی بنا پر مرفوع ہے، یعنی نہ وہ سنتے ہیں کہ غور و فکر کرے، نہ وہ بولتے ہیں کہ اچھی گفتگو کریں، اور نہ ہی وہ ہدایت حاصل کرنے کے لیے دیکھتے ہیں۔ تو بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نظر و فکر کے مختل ہونے کے باعث، یعنی نظر اور فکر یعنی سوچ کے خلل انداز ہونے کی وجہ سے دین کے معاملے کو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حلال اور پاکیزہ اشیاء، پاکیزہ چیزیں کھانے اور شیطان کی پیروی کرنے سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ان چیزوں کے بارے میں کلام طویل ہو گئی، کلام بہت لمبا ہوا جو رکنے سے متعلق ہے، حالانکہ مقصود اصلی تو حلال اور طیب چیزیں کھانے کا حکم تھا، اصل مقصد تو یہی تھا اور ان پر شکر ادا کرنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ کا قول واشکرو اس کے ساتھ متصل ہو جائے، جڑ جائے۔ تو چونکہ شکر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت تسلیم کرنے والوں یعنی اللہ کو ایک ماننے والوں اور اہل ایمان کے ساتھ ہی خاص ہے، مختص ہے، اس لیے یہاں خطاب اہل ایمان کو کرتے ہوئے فرمایا، اہل ایمان سے خطاب کیا۔ اب اس کے بعد آگے کی آیت آپ سماعت کریں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں، اور شکر ادا کیا کرو اللہ تعالیٰ کا اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اے اہل ایمان، لذیذ اور حلال چیزیں کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اس شے کا حکم دیا ہے جس کا حکم مرسلین کو دیا ہے، اور فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، اور مومنین کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اور اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بلند کرتا ہے، بلند کر کے کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب اے میرے رب اے میرے پروردگار۔ اس کا حال یعنی وہ بندہ جو ہے یا رب کہتا ہے، اب اس کا حال پراگندہ ہے، یعنی دھول مٹی میں غبار میں اٹا پڑا ہے، پورا دھول مٹی میں لت پت ہے، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، اور غذا بھی حرام سے ہی حاصل کی ہے، تو اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟
تو اب اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ کھانا حرام، اس کی پینے کی چیز حرام، پہننے کی چیزیں بھی حرام، یعنی ریشم وغیرہ پہنتا ہو، جو چیز کھا رہا ہے وہ بھی حرام ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ پھر اس کے بعد ذکر کیا واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو تو پھر شکر ادا کرو، یعنی اگر یہ صحیح ہے کہ تم صرف اس کی ہی عبادت کرتے ہو اور یہ اقرار کرتے ہو کہ وہی تمام تر نعمتوں کا مالک ہے، تو پھر اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ تمہاری عبادت شکر کے بغیر مکمل نہیں ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جن و انس کے ساتھ، یعنی جنات اور انسان کے ساتھ بہت بڑا حیرت ناک واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وہ یہ کہ انہیں پیدا میں کرتا ہوں اور وہ عبادت دوسرے کی کرتے ہیں، رزق میں دیتا ہوں اور وہ شکر میرے غیر کا کرتے ہیں۔ طبرانی نے اسے شامیوں کی مسندات میں جو مسند ان کی کتابیں ہیں تو اس میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں، اور دیلمی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نقل کیا ہے۔ اگلی آیت ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے حرام کیا ہے تم پر صرف مردار، درا حالے کے تم پر مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور بلند کیا گیا ہو جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، یعنی جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، لیکن جو مجبور ہو جائے، یعنی جو آدمی مجبور، جو انسان مجبور ہو جائے، جو مسلمان مجبور ہو جائے، درا حالے کہ وہ سرکش نہ ہو، اس حال میں کہ وہ حد سے سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، تو اس پر بقدر ضرورت کھا لینے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی ضرورت کے حساب سے کھا لینے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت گناہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ ابو جعفر نے پورے قرآن میں لفظ المیتہ مشدد پڑھا ہے، یعنی المیتہ، اور باقی لوگوں نے بعض مقامات پر مشدد پڑھا یعنی تشدید کے ساتھ پڑھا ہے۔ عن قریب ہم ان کا ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کہا جائے کہ انما تو کلمہ حصر ہے، حالانکہ کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ احناف کے نزدیک مختار قول وہ ہے، پسندیدہ قول وہ ہے جو کوفہ کے علماء نحو نے کہا ہے، وہ یہ ہے کہ لفظ انما قصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ انا جو ہے برائے تحقیق اور ما جو ہے ما کافہ سے مرکب ہے، اس سے ملا ہوا ہے، اور اگر قصر کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے، مان لیا جائے کہ یہ قصر کے لیے ہے، تو یہ ان کی نسبت قصر اضافی ہے جنہیں کفار نے حرام قرار دیا ہے، مثلا جیسے کہ بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام وغیرہ، واللہ اعلم۔ تو یہ چیزوں کو انہوں نے جو ہے حرام قرار دیا ہے کافروں نے۔ تو یہ نحوی صرفی بحث بھی کی گئی، ساتھ میں کچھ باتیں بھی ذکر کی گئی۔ اب اس کے بعد المیتہ، انما حرم علیکم المیتہ،